الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک فطرت رکھی ہے۔ ہر انسان کی فطرت اس کو اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے، خاص طور سے جو نفس ہے یہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم دین فطرت یعنی دین اسلام کے مطابق پیدا کیے جاتے ہو، لیکن اس کے باوجود انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال طریقے بتلا دیے تاکہ یہ حرام میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے وَانْكِحُوا الْأَيَامَ، جو شادی شدہ نہیں ہے اس کا نکاح کر دو۔ دوسری جگہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں اچھا لگے اس سے نکاح کر لو۔ اور دوسری طرف یہ فرمایا کہ تمہیں نفس گناہوں کی طرف بلائے گا لیکن وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جانا، اس لیے کہ زنا انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور کبھی کبھی انسان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے لیے پیش قدمی کرنے کو کہا ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس کو تمام نبیوں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت بڑا کام ہے۔ جب روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام آئے تو حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے اندر سے ہی پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے اندر سے ہی پیدا فرمایا، جیسا کہ آپ سنے ہوں گے حدیث میں کہ بائیں پسلی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ہی جان سے پیدا فرمایا۔ اسی لیے میں نے جو آیت پڑھی اور جو خطبے میں پڑھا جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے پہلی آیت میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، من نفس واحدہ، واحدہ کہتے ایک جان سے پیدا کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ میاں بیوی جو ہے در حقیقت یہ ایک ہی جسم ہے، در حقیقت یہ ایک ہی جسم ہے۔ قرآن کریم میں زوج کا لفظ آیا ہے، اور زوج عربی میں کہتے ہیں کہ کوئی ایک چیز ہو اس کے دو حصے برابر تقسیم کر دیے جائیں، تو گویا کہ میاں بیوی دو حصے ہیں، دو پارٹ ہیں، لیکن دیکھا جائے تو در حقیقت یہ ایک ہی ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے جسم کو تکلیف پہنچاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی ذات کے ساتھ تکلیف پہنچائی، اور اللہ نے یہ کہا کہ تم سب ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہو، تو گویا کہ میاں بیوی کوئی دو نہیں ہے بلکہ ایک ہی ہے۔ اب کوئی شوہر اگر اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو تکلیف پہنچایا، اور اگر بیوی کوئی اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو گویا کہ اس نے اپنی ذات کو تکلیف پہنچایا، کیونکہ وہ دونوں تو ایک ہی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہا، اس بات کی طرف اشارہ دلاتا ہے من نفس واحدہ۔ اور اس طرح سے یعنی جو میاں بیوی کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، اس کے ذریعے سے پھر پوری دنیا پھیل گئی۔ یہ دنیا خالی تھی نا، ویران تھی، حضرت آدم اور حوا سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بھر دیا، اور آج جو یہ بھیڑ دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب کون ہیں؟ حضرت آدم اور حوا کی اولاد۔ کوئی بھی آدمی ہو، کسی بھی نسل کا ہو، جا کر کے ایک ہی آدمی پر جا کر رکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک جان سے پیدا کیا، یہ تو بات معلوم ہو گئی۔ اس لیے ہر شادی شدہ کو اپنے اوپر دیکھے، گریبان میں جھانکے کہ اگر ہم اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو گویا کہ ہم نے اپنی آپ کو تکلیف پہنچایا۔ میرے جسم میں کوئی پھوڑا پھنسی ہو تو میرے پورے جسم میں پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اپنی بیوی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے بیوی اگر اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس سے پتہ چلا کہ خود اس کے جسم میں زخم لگا ہوا ہے، اس کو خبردار ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا جو پڑھا جاتا ہے خطبے کے نکاح میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ سے ڈرنے کے لیے کہا ہے، یعنی یہ جو نکاح ہوتا ہے بیچ میں اللہ آ رہا ہے،
اس لیے اللہ کی بات ماننی ضروری ہوگی، اور جب اللہ کی بات مانو گے تبھی خلفشار ختم ہوگا، تبھی آپس میں محبتیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے تقوی پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ تینوں آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے بارے میں ضرور کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ باتوں کو ہم نے مانا اور کچھ باتوں کو نہیں مانا، یہ تو یہودی کی فطرت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو کہا، سورہ بقرہ میں، یہودی یہ کرتے تھے کہ جو من میں آیا اسے کر گیا اور جو نہیں آیا وہ چھوڑ دیا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا توریت جب دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ کچھ چیزوں پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں، کچھ چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے، اس لیے یہ حصہ معاف کر دیا جائے۔ اور اللہ نے یہ کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، لیکن ہم جس امت میں ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا بولیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں یہ کہا گیا تمہاری یہ فطرت نہیں ہونی چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور دوسری جگہ تو یہ کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا، انہ لکم عدو مبین، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب اگر ہم یہ جان لیں کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں، تو انسان اجاگر ہو جائے گا، سمجھ جائے گا۔ تو اس آیت میں بھی انسان کو تقوی کی طرف زور دیا گیا، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہاں پر ایک جز ہے ولا تموتن، کہ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نکاح ہوتا تھا، لیکن نکاح کے وقت میں کبھی کبھی جنگ و جدال ہو جایا کرتا تھا، آپ کو تو معلوم ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پر وہ کتنا لڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ رکھا کہ دونوں طرف کے لوگ موجود ہوں، لیکن تیسری چیز آپ نے یہ کیا جو ہم خطبہ میں پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا تاکہ جہاں بھی لوگ ہوں اس کو حق بات پہنچ جائے، لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ آیتیں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے متعین کرا دی، خطبے میں یہ پڑھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، یہی وجہ ہے کہ خطبہ دینا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی موت کے بارے میں ضرور کہا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ نکاح تو بہت اچھا عمل ہے، خوشی کا موقع ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ خوشی کے وقت میں بھی اپنی موت کو نہ بھولنا، اس لیے کہ تمہیں مرنا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اگر تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے چلے گئے، یا کفر پر یا شرک پر یا گناہوں پر یا حرام کاری پر یا رشوت پر یا سود پر یا ایسے عمل پر جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو پھر تمہاری کوئی خوشی کوئی خیر کے کام نہیں آنے والے ہیں۔ اس لیے اس خوشی کے موقع پر بھی انسان کو اپنی موت کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں شامل فرمایا، یہ اس بات کی طرف اشارہ دلاتا ہے کہ ہر خوشی میں موت کو ضرور یاد رکھنا، کیونکہ جب تم خوشی میں مبتلا ہوتے ہو تو بہت سے گناہوں کو، جرائم کو، بہت سارے حرام کاری کو بڑھاوا دیتے ہو، کرتے ہو، خود کرتے ہو، دوسرے کو بھی بلاتے ہو۔ اس لیے اس چیز کی طرف دوسری آیت میں اشارہ۔ تیسری آیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پھر کہہ رہا اللہ تعالیٰ، کیا کہہ رہا ہے؟ تقوی کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تقوی اختیار کرو۔ پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ درست بات کہو۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کے طرف علماء کرام کہتے ہیں کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف میاں بیوی کے لیے خاص طور سے کہ شوہر جب یہ کہتا ہے کہ میں نے قبول کیا تو وہ یہ درست بات مضبوطی کے ساتھ یہ کہے اور اپنی پوری ذمہ داری کو سمجھے کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو پوری زندگی بھر نبھاؤں گا۔ میاں بیوی میں اگر کبھی ناچاقی ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، اس کو خود ہی سالو کرنا ہے، دوسرے تک نہ پہنچے، میری فیملی کس طرح سے اچھی رہے، مثال بن جائے، ایسا استحضار ہو۔ قولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ یعنی جب آ جائے، ناچاقی ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے تو ایسا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر منہ موڑ رہے ہیں، یا تو بیوی کو ہی رشتہ داروں کے ہاں نہیں بھیج رہے ہیں، یا خود نہیں جا رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی کوئی بھی بات، ایسی کوئی بھی چیز نہیں کرنی ہے کہ جس سے رشتے میں درار آ جائے، رشتے کو توڑ دینے والی ہو، ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ اسی لیے پہلی آیت نے بھی یہی کہا تھا
تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ یہ جو رحم یعنی رشتہ کو جوڑتا ہے، یہ رشتے کا خیال رکھنا، چاہے وہ خونی ہو یا جو تم ابھی جوڑنے والے ہو، نئے خاندان وجود میں آنے والے ہیں، نئے رشتہ دار قائم ہونے والے ہیں، اس کا پورا خیال رکھنا، دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا۔ اور مومن تو ہوتا ہی المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے۔ اگر اس کے جسم میں کہیں چبھن ہوتی ہے، دوسرے بھائی کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ میرے بھائی کو تکلیف ہے، میں کیسے گوارا کر سکتا ہوں، اس کے لیے پھر وہ کوششیں کرتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگ جہاں انفرادی طور پر اپنے لیے کام کرتے ہیں، وہیں دوسروں کے لیے اجتماعی کام میں سب سے زیادہ حصہ لینا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم اکیلے اپنے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن اجتماعی کام، تعلیم کا میدان ہو، گناہوں کو کیسے ختم کیا جائے، معاشرے کو کیسے سدھارا جائے، اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے اشارہ دلاتا ہے، رشتہ داریوں کے بارے میں جب کہتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے یہ کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ مت بھولنا ہم سب کچھ تمہارا دیکھ رہے ہیں۔ تم اگر گناہ کرتے ہو، تم اگر تنہائی میں ہوتے ہو، تم اگر کہیں رشوت کا کام کرتے ہو، کہیں تم رشتے کو توڑتے ہو، تو تم نے جو مجھے بیچ میں لایا تھا تم اس کو بھول چکے ہو۔ اس کو یاد رکھنا کہ میں بھی بیچ میں تھا اور تم نے وعدہ کیا تھا، میرے ساتھ عہد و پیمان لیا تھا۔ تو جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اس کے رشتے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ اس گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا خوش ہوتا ہے جس کے گھر میں خوشیاں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ایسا بنایا، اور صحابہ کرام نے اپنے گھر کو ایسا بنایا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کو بہت ساری پریشانیاں تھی، فاقہ تھا، تنگیاں تھی، لیکن گھر میں کوئی درار نہیں تھا، گھر میں کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ میاں بیوی بیٹھ کر کے من کی باتیں کرتے تھے، لیکن کوئی یہ نہیں ہوتا تھا کہ آج کھانا نہیں ہے تو آج میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں یا رشتہ داری کو توڑ رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہم لوگوں کا ہونا چاہیے حوصلہ کہ گھر کی باتیں گھر میں رہے، کسی طرح سے ٹوٹنے نہ پائے، سکون کا ماحول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہنس کے دیکھتا ہے ایسے لوگوں کو جس کے گھر میں میاں بیوی خوش رہتا ہے اور وہ جوڑنے کی کوششیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کو بے حد قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پانی پلا دیں۔ یہ جو خطبہ ہے، یہ خطبہ پڑھیں گے، اس کے جو مسائل ہیں، اس کا جو حق ہے بالکل جو جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اسی طرح ہی ہے۔ پانی اس کا اہتمام کریں، کوئی بولے نا، بالکل سکون سے سنیں۔ اور دعا جو ہوتی ہے اس خطبے کے بعد، وہ دعا قبولیت والی دعا ہوتی ہے۔ اب میں نے جتنی بھی باتیں کہی وہ عربی میں سن لیجئے، بس وہ بہت مختصر ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما عالما قدیرا مدبرا سمیعا بصیرا، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بی لعلهم یرشدون، اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ وکیل وہاب الدین خان صاحب ہیں، ولد شرافت خان مرحوم، آتش بازان، گلی حجام، علی گڑھ۔ پہلا گواہ افضل الیاس صاحب، ولد محمد الیاس صاحب، خبیش گیان، ٹوٹا دروازہ، خورجہ، بلند شہر ہے۔
दूसरा गवाह मोहम्मद खुर्शीद वलद तौहीद अहमद साहब, मोहल्ला खबीश ज्ञान टूटा दरवाजा खुर्जा बुलंदशहर। महर की तादाद 31,000 रुपये सिक्का राजुल वक्त है जो कि नकद अदा किया जाएगा। शौहर का नाम तालिब वलद मोहम्मद शफीक साहब है। तालिब साहब, आपके निकाह में हिबा बिनते अकबर को निकाह वकील और गवाहों की मौजूदगी में आपके निकाह में दिया गया, क्या आपने कबूल किया? जोर से कहिएगा। जी मैंने कबूल किया। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा हफ़िज़ मिन कुल्लि बलाइन, अल्लाहुम्मा हफ़िज़ मिन कुल्लि बलाइन। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या गफूर रहीम आका, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब के ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह ये जो मुबारक अमल हुआ है, या अल्लाह इसके वसीले से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह इस निकाह को बेहद कबूल फरमा, इस निकाह में बरकतें डाल दे। या अल्लाह हर शुर व फितन से इन दोनों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मरते दम तक इन दोनों को कलमे तय्यबा नसीब फरमा, ईमान पर साबित कदमी अता फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं अल्लाह उनके कर्ज़ की अदायगी का इंतज़ाम फरमा। या अल्लाह हम सब को आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हम सब को अपना इस्तेहसार अता फरमा। या अल्लाह हम सब को सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा, बुराई से हिफाजत फरमा, अच्छे अखलाक अपनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपने रिश्ते को मजबूत से मजबूत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह तुम महज़ अपने फ़ज़ल व करम से इन दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। करवाइए दस्तखत। ठीक है। बिहार नसीब हो गया।